اور اس طرح دونوں کے اندر تفریق ڈال دیں، تو اس کے پاس اور منہ لے کر آیا، اس کے پاس اور منہ لے کر کے آیا۔ لوکی مینوں منہ آتے خول چڑھا کے مل دے دیں، ویکھن نو کتنے مٹھے پیڑے کتنے دل دے دیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کام ہی یہی کرتے ہیں، ویلے ٹگے، انہیں کوئی کام نہیں ہوتا، بس لوگوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، جھگڑے فساد، خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے پوچھوں نا کہ تو آج کل کیا کرتا ہے، وہ کہے کہ میں آج کل فارغ ہوتا ہوں، کہتے وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے۔ فارغ نہ رہو، مومن فارغ نہیں ہوتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، با مقصد زندگی بنائیں، ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ گزاریں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے اتقوا النمیمہ فإن صاحبها لا یستریح من عذاب القبر۔ کہا چغل خوری سے بچ جانا، اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ عذاب قبر میں ہی جو ہے مبتلا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کرے کسی کی یا چغلی کرے تو اس کو روک دو، منع کر دو، کہا میرے سامنے نہ کر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت امام ابو داؤد نے روایت کیا، فرمایا لا یبلغنی احد عن اصحاب شیئا فانی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے آ کر میرے صحابہ کی کوئی بات نہ کیا کرے، ان کی کوئی چغلی اور غیبت نہ کیا کرے میرے سامنے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرا سینہ ان کی طرف سے صاف ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی غیبت کرے گا، کوئی چغلی کرے گا تو اس شخص کے بارے دل میں میل پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کمزور ہے نا، اگر میرے سامنے کوئی کسی کی بات کرے گا تو میرے دل میں اس کے لیے بات آ جائے گی، اور جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو وہ بات ملاقات کے درمیان جو محبت کی گہرائی تھی اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کسی مومن کے بارے میں اس کو غلط بات نہ بتائیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا سینہ تو ویسے ہی صاف ہے، یہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ حضور نے ہماری تربیت کے لیے فرمایا ہے۔ حضور کے سینے پر تو میل آ ہی نہیں سکتا نا، حضور کا سینہ تو جو ہے وہ اتنا مطہر ہے اور اتنا پاک ہے، اللہ اکبر، اور دل اتنا طاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کے ایک ایک عضو پہ سلام کہا اور تذکرے کیے، لیکن جب حضور کے دل کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے اللہ اکبر، دل سمجھ سے برا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ قال المشاؤون بالنمیمۃ المفسدون بین الاحبہ، وہ جو چغلی کرتے ہیں اور دو دوستوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، فساد کرتے ہیں محبت والوں کے درمیان۔ کہا میری امت کے شریر ترین لوگ یہ ہیں۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اگر چغلی سے توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے چغلی سے، پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ اگر اس نے چغلی سے توبہ کر لی تو پھر بھی جنت میں آخر میں جائے گا، اور اگر چغلی سے توبہ نہیں کی ہے پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا اینا صلاتی و سیامی و طاعتی، مالک میرے روزے کدھر گئے، میری نمازیں کدھر گئی، میرے نیک اعمال کدھر گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذہب اعمالک کلہ، تیری غیبتیں اور تیری چغلیاں تیرے سارے عمل کھا گئی، اب تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ کبائر میں سے چوتھا کبیرہ گناہ کسی پر لعنت کرنا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو اس پر لعنت نہ کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی،
مومن پر لعنت کرنا ایسی ہے جس طرح اس کو قتل کر دیا گیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا لا ینبغی لصدیق ان یکون لعانا، کسی دوست کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دوست کو لعنت کرنے والا ہو۔ دوستی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، میاں صاحب فرماتے یار یاراں دا گلہ نہیں کرتے، اصل پریت جنہ دی، جب محبت ہو تو محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات آئی تو لعن تان شروع کر دی۔ لا ینبغی لصدیق ان یکون لعانا، کسی دوست اور کسی سچے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لعان ہو، وہ لعنت کرنے والا ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند پاتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند پاتی ہے، پھر جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے تو لعنت اس کو پہنچتی ہے، ورنہ لعنت پھر پلٹ کے جس نے لعنت کی ہے اس پہ آ کے گرتی۔ تو مت کسی پہ لعنت کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کا ایک صحابی تھا، آپ جانتے ہیں کہ شراب بعد میں حرام ہوئی مدنی دور میں، پہلے بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے چونکہ حرام نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب پی جاتی تھی۔ چند لوگ تھے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب سے بچے ہیں، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے کیونکہ حرمت نہیں تھی اور وہ شراب پیتے تھے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ غالب کہتا ہے کہ چھٹتی نہیں کافر منہ سے لگی ہوئی، جب حرمت آ گئی صحابہ نے مٹکے بہا دیے۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جن کو اس کی عادت بہت زیادہ تھی تو ان سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا۔ ان میں سے ایک صحابی تھا جس کا نام کچھ اور تھا لیکن لقب اس کا حمار کیا جاتا تھا، اور آقا کریم اس سے پیار کرتے تھے، اور وہ تھا ہسمکھ، حضور سے پیار کیا کرتا تھا، حضور اس سے پیار کیا کرتے تھے، اور حضور سے وہ مزاح کیا کرتا تھا اور حضور اس سے مزاح کیا کرتے تھے، اور جب آقا کبھی اداس ہوتے نا صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے، اور جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا حضور دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے، بڑا پیار کرتے۔ کبھی کبھی وہ یوں کرتا کہ مدینے کی منڈی میں چلا جاتا اور جو تازہ پھل آتا نا، نیا پھل، وہ خرید لیتا، حضور کی خدمت میں پیش کرتا، حضور اس تحفے کو قبول کرتے، خود کھاتے، صحابہ کو کھلاتے، اس کو دعا دیتے۔ 2 4 5 دن کے بعد جب دوبارہ وہ منڈی میں جاتا تو جس سے پھل لیا ہوا ہوتا، اس سے ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، اس کو بازو سے پکڑتا حضور کے پاس لے آتا، عرض کرتا حضور وہ پرسوں ترسوں پھل نہیں کھایا تھا، یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا تھا، میں نے سوچا پھل نہیں آیا ہے پہلے حضور ہی کھائیں۔ آقا کریم دعا بھی دیتے، خوش بھی ہوتے، اور پیسے بھی ادا فرما دیتے۔ کتنے مزے لوٹتا تھا، ایک مرتبہ پھل کھلا کے، وہ بھی مفت کھلا کے، 2 مرتبہ دعا لے جاتا، اور آقا خوش ہو جاتے، اور آقا کریم جو ہے وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس نے شراب پی لی، آقا کریم کو پتہ چلا، بلایا اور اس کے اوپر شراب کی حد نافذ کروائی، اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے مروائے۔ کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ اس سے یہی فعل سرزد ہو گیا، چونکہ گٹی میں رچی بسی تھی، پھر دوبارہ اس نے شراب پی لی، تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، بلایا اور پھر فرمایا نے کوڑے مارو، 100 کوڑے پھر اس کو مارے جانے لگے۔ جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، کسی صحابی کی زبان سے نکلا، اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ کے رسول اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور یہ بار بار یہ شراب پیتا ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار، اگر اس نے شراب پی ہے تو میں کوڑے نہیں مروا رہا، خبردار اس پہ لعنت کی، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، ایک خاتون اونٹ پہ تھی، تو اس نے اونٹ کو ہانکا اور کہا جلدی چل تیرے پہ لعنت ہو۔ تو آقا کریم نے صحابہ کو فرمایا خذوا ما علیہا ودعوہا فإنہا ملعونہ، کہا اس کا سامان اتار لو
اور اس کو بھی اتار لو، یہ ایسے اونٹ پہ کیوں بیٹھی ہے جو لانتی ہے؟ حضور نے جانور کو بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا کہ جانور کو بھی لعنت نہ کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو لعنت کی جائے۔ لعنت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یہ کسی کو بد دعا نہ دے۔ حضور علیہ السلام پر کافروں نے کیا کچھ کیا، اللہ اکبر، لیکن آقا کریم رحمت بن کے آئے تھے، دعائیں ہی دیتے رہتے۔ اس لیے کسی کے اوپر لعنت نہ کی جائے، یہ کبائر میں سے ہے۔ پانچواں کبیرہ گناہ جو انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اذیت دی جائے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے جس کو امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سے قدسی ہے، فیما یروی عن ربی، حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ رب کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں فقط بارزنی بالمحاربہ، وہ میرے سے لڑائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے، اللہ جس سے جنگ کرے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت سکتا ہے؟ اور جب جنگ ہونا تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کی سب سے قیمتی متاع کو برباد کرے۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں نا، ان کی بری نظر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب سے قیمتی سرمایہ اس وطن کا، اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ کیپچر کر لیں۔ جب کوئی کسی دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کی سب سے قیمتی متاع لوٹتا ہے۔ جو ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کہتا ہے میری اس سے جنگ ہے، تو اللہ جس سے جنگ کرے گا سب سے قیمتی متاع برباد کرے گا نا، تو سب سے قیمتی متاع ایمان ہے۔ جو ولی کا دشمن ہوگا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اللہ ایمان اس کا برباد کر دے گا جو ولی سے دعوت رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام نبہانی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو جواہر البحار لکھی ہے 4 جلدوں کے اندر، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے اوصاف پر کمال کی کتاب ہے۔ اب تو ترجمہ بھی ہو گیا، ضرور پڑھے اس کو، لا کر کے حد کر دی۔ جواہر البحار کا معنی ہے سمندروں کے موتی، کہاں کہاں سے موتی تلاش کیے ہیں اور حضور کی عظمت میں جمع کیے انہوں نے۔ جب یہ کتاب لکھی امام نبہانی نے، تو اس کتاب کے لکھنے کے صلے میں امام نبہانی کو اللہ کے محبوب نے عالم بیداری میں اپنی زیارت نصیب فرمائی۔ اس کتاب کی قدر و منزلت کا آپ اندازہ کریں۔ امام نبہانی کی بیوی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، جب وہ کتاب لکھتے تو کوشش کرتی نے کوئی پریشانی نہ آنے دوں، عالم دین ہے، مصطفیٰ کی نوکری کر رہے ہیں، میں گھر کے معاملات میں تو انہیں پریشان نہ ہونے دوں۔ امام نبہانی کی بیوی نے یہ اہتمام کیا کہ میں خادم دین کی نوکری کروں گی۔ امام نبہانی کو تو جو صلہ ملنا تھا وہ ملا ہی، امام نبہانی کی بیوی کو کئی مرتبہ خواب میں حضور نے اپنی زیارت عطا فرمائی کہ تو میرے ایک نوکر کی نوکری کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا مدینے میں، اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ ایسے لوگ ہیں، حضرت ابو العباس المرسی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ جھپکنے کی مدت بھی حضور میری نظروں سے اوجھل رہیں، ما عادت لی مسلمہ، میں اس گھڑی اپنے